آج ہم بات کریں گے ایتھوپیا میں ہونے والے والکینو بلاسٹ کے بارے میں۔ 12,000 سال کی ہسٹری میں ہائیلی گوبی نام کا یہ والکینو بلاسٹ ہوا۔ کلومیٹر دور کھڑے لوگوں نے بھی کہا کہ ایسا لگا کہ کوئی بوم بلاسٹ ہوا ہے اور اس کا ایش 5,000 فٹ تک اڑا۔ راک کا بادل اتنا بڑا تھا کہ اسپیس سے آسانی سے دیکھ رہا تھا، اور نقشے میں اگر دیکھا جائے تو یہ راک کا بادل پہلے یمن اور عمان کی طرف گیا اور پھر پاکستان اور انڈیا تک پہنچ گیا، اور اس کو بظاہر لوگ بالکل آسانی سے دیکھ سکتے تھے، اور اسی کی وجہ سے کئی فلائٹس بھی روکی گئی، کیونکہ ان ایش کلاؤڈز کے اندر چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں ریت کے اور کانچ کے۔ اگر ان میں سے ذرا بھی پارٹیکل جہاز کے انجن میں چلا جائے تو اس کو تباہ کر دے گا، اور سینڈ کے یہ پارٹیکل ریش پیپر کی طرح جہاز کی ونڈو کو پوری طرح اسکریچ کر ختم کر دیتے۔ یہ وولکینک ایکسپلوژن اتنا تیز تھا کہ ارد گرد کے 190 کلومیٹر تک یہ آواز سنائی دی گئی، اور اس کے ساتھ ہی دوسرے ممالک میں جبوتی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ یہ وولکینو جہاں پر بلاسٹ ہوا وہاں ارد گرد کوئی لوگ نہیں رہتے، اور اس ایریا کو سب سے ہاٹسٹ ایریا بھی مانا جاتا ہے۔ اس جگہ کا نام ہے ناناکل ڈپریشن، اور اگر نقشے پر دیکھا جائے تو یہ ایریا سی لیول سے بہت ہی کم ہے، جہاں کا ٹیمپریچر 50 اور 55 کے درمیان رہتا ہے، اور یہاں پر بارش بھی بہت کم ہوتی ہے، اور اسی ایریا میں بہت سارے وولکینو موجود ہیں، اور ٹورسٹ کے لیے یہ ایک بہت ہی زبردست جگہ ہے جہاں پر ہر قسم کا رنگ موجود ہے۔ لگتا ہی نہیں دیکھ کر کہ یہ جگہ زمین پر پائی جاتی ہے، جس میں یلوئش، گرین اور بلوئش کلر کے شیڈ موجود ہیں۔ افریقن کانٹیننٹ کے ٹوٹنے کی وجہ سے یہ بلاسٹ ہوا وولکینو کے اندر، کیونکہ یہاں پر ٹیکٹونک پلیٹ شفٹ کی جا رہی ہیں اور افریقہ کو 2 حصوں میں بانٹا جا رہا ہے۔ پھر آج سے کچھ سال پہلے دیکھا جائے تو یہ تمام کانٹیننٹ ایک جگہ تھے جنہیں پینجیا کہا جاتا تھا، لیکن وقت کے گزرتے ساتھ ساتھ یہ تمام ممالک اپنے کانٹیننٹ کو علیحدہ کرنے لگے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پہلے افریقہ کی ٹیکٹونک پلیٹ اور عربین ٹیکٹونک پلیٹ ایک جگہ تھی، اور ان کو الگ کر دیا گیا اور اس میں ریڈ سی آ گیا۔ آہستہ آہستہ ساؤتھ افریقہ کی نوبین پلیٹ اور صومالیہ پلیٹ بھی الگ کی جا رہی ہیں۔ اب یہ پلیٹس آہستہ آہستہ الگ ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ دنیا میں تینوں حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتی جا رہی ہیں۔ یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے ریڈ سی سے ایک لائن ہوتی ہوئی اور کچھ ممالک سے گزرتی ہوئی جا کر 6,000 کلومیٹر تک کے فاصلے تک جا پہنچی، اور یہیں پر افریقن کانٹیننٹ کے 2 حصے ہو رہے ہیں۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ ان کو الگ ہونے کے لیے 5 سے 10 ملین ایئرز تک لگ جائیں گے۔ اسی طرح ٹائم ہے جیسے کہ آپ کے ناخن بڑھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اسی دنیا میں بہت سارے وولکینو اور بہت سی پہاڑیاں موجود ہیں، جن میں ماؤنٹین کلیمان، ماؤنٹین کینیا، ایٹا ایلی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ انہی میں بہت سی لیکس بھی موجود ہیں، اور آنے والے وقت میں ارتھ کویک اور والکینو ایرپشن اور اس کے ساتھ ہی زلزلے وغیرہ اور بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ ایک والکینو سے سفید دھواں نکلا تھا، جس کی وجہ سے سائنٹسٹ کی نظر اسی پر ہے۔ پر ایتھوپیا میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں کانٹیننٹ کے تقسیم ہونے کی جگہ پر ایک بہت بڑا گڈھا موجود ہے، جو کہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں، کہ جہاں انسان بھی جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس پر ریسرچ کی جا رہی ہے۔ اور انہی والکینو ایکسپلوژن کی وجہ سے بہت سارے زلزلے اور سونامیاں آتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔